کی، ان سب پر شکر لازم ہے، لیکن شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر عربی زبان میں اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ ملنے پر بھی اس کی تر و تازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے۔ مثلا مویشیوں میں سے جیسے گائے ہے، کوئی بھی نعمت خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس پر شکوے کی بجائے شکر ادا کرنا اور اللہ تعالی کی طرف اپنی توجہ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، ہر حال میں خوش رہنا، یہی دراصل شکر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک انسان شکر اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرنے والا ہو، نعمتوں کو پہچاننے والا ہو۔ اگر انسان نعمتوں پہ غور کرے تو دو طرح کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یا انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، ایک ہماری اپنی ذات کے اندر اور دوسری کائنات کے اندر۔ وہ ساری نعمتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلی نعمت جو ہم اپنے ہی جسم کے اندر دیکھتے ہیں، اپنی ہی ذات میں دیکھتے ہیں، اسی کے بارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، کسی بھی چیز کا علم نہ رکھتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ گویا یہ نعمتیں جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں کو نعمت سمجھنا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنے ہی اعضاء پر تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک عضو ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دل جو ہمارے اندر دھڑکتا ہے اور ہمارے سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو ہماری زندگی ہی قائم نہ رہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دل ایک آٹومیٹک مشین ہے، یعنی ہر مشین کو چلانا پڑتا ہے جبکہ یہ کام خود کرتا ہے۔ آٹومیٹک مشینز کا رواج تو آج کے اس دور میں آیا ہے۔ آج کے دور میں انسان کو پتا چلا کہ کچھ مشینیں خود کار بھی ہوتی ہیں، لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے، ہزاروں سال سے ہر انسان کے سینے کے اندر اس کی زندگی کا سامان دل کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی کام کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ دل ہمارے جسم میں صرف ایک دن کے اندر 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے، یعنی اتنے مرتبہ اس کی دھڑکن ہوتی ہے۔ اگر یہ دھڑکنیں کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کا رابطہ ٹوٹ جائے۔ سننے میں تو یہ آتا ہے کہ اب مصنوعی دل بھی لگتا ہے، لیکن جن لوگوں نے مصنوعی دل لگوائے ہیں یا جنہیں دل کا کچھ حصہ بھی مصنوعی لینا پڑا ہے، ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر خوفناک ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہم بولتے چلے جاتے ہیں، ہماری زبان حرکت کرتی ہے، اس پر ہماری کچھ بھی طاقت نہیں لگتی۔ ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے جس سے ہم اپنے دل کی خوشی، غم، غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کچھ ہو اور اسے زبان پر نہ لا سکے تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری کیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کے خیال میں ہوتی ہے، لیکن آپ اسے ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس وقت دل کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جیسے دل پھٹ جائے گا، کس قدر بے چینی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو غم، غصہ، خوشی، محبت، بہت سے جذبات کا جب اظہار ہو جاتا ہے تو ہم ایک نارمل انسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے غصے یا غم کا اظہار یا اس کو کسی بھی طرح زبان سے ادا نہیں کرتے اور صرف دل ہی دل میں رکھتے ہیں تو بہت سی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو زبان کا کام کر سکے۔ انسان ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان کی آواز تو ریکارڈ کر سکتا ہے، لیکن ٹیپ ریکارڈر اپنی کوئی زبان نہیں رکھتا۔ اسی طرح زبان صرف بولنے کا کام ہی نہیں دیتی، اس پر مزے مزے کے ذائقے بھی ہم چکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ صرف چکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں۔ کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟
اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو نہ ہم کھا سکیں نہ پی سکیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہو اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں۔ پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں۔ ہمارے زبان میں 35% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو۔ خواہ ہمارا تھروٹ ہے، خواہ ٹنگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے منہ کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہم اپنا منہ پوری طرح بند نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسکیلٹنز دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کے ہونٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں، شکل کتنی وحشتناک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں، ہم کس قدر خوفناک نظر آئے۔ لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے منہ پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے کے اوپر یہ گال پھولے ہوئے نہ ہوں بلکہ پچکے ہوئے ہوں، اندر کو گھسے ہوئے ہوں، تو ہماری شکل کیسی ہو جائے۔ پھر اسی طرح ہم جب بولتے ہیں یا چکھتے ہیں تو لعاب دہن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کھانا کھانے میں اگر ہمارے منہ کے اندر یہ لعاب پیدا نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں، ہم صحیح طور پر ذائقے کو یا مزے کو حاصل نہ کر سکیں۔ ہمارا کھانا جو ہے وہ نرم نہ ہو پوری طرح، وہ پھر ایسا ہی جیسے گرائنڈر کے اندر آپ کو خشک چیز پیستے ہیں، جس طرح ایک ڈرائی چیز پیستے ہیں۔ اگر ہمارے منہ میں لعاب دہن نہ ہو اور گرائنڈر کی طرح ہمارے دانت فوڈ کو پیس ڈالیں اور پھر اس کو ہم گلے کے اندر سے گزارنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں کہ خشک غذا گلے کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے، کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز کھانی پڑے تو فوراً ہی ہم ساتھ پانی لیتے ہیں یا پانی کے اندر گھول کر اس کو لیتے ہیں۔ اگر ہمیں ساری غذائیں صرف پانی میں گھول گھول کے لینی پڑتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ کیا ہماری بھوک کبھی ختم ہوتی؟ کیونکہ جب تک ٹھوس غذا نہ لی جائے بڑے ہو کر بھوک ختم نہیں ہوتی۔ بچوں کو بھی 4 ماہ کے بعد عام طور پر تھوڑا تھوڑا سالڈ دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ محض لکوڈ پر بچے جی نہیں سکتے، ان کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سونگھنے کی قوت جو اللہ نے ہم کو دی، انسانی ناک 3000 خوشبوئیں سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خوشبو کی اگر حس ایک دفعہ کھو جائے تو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو یہ سینس لوٹا سکے۔ کچھ چیزوں کی تو کسی نہ کسی طرح ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، یا ایک جگہ کا مثلاً سکن اتار کے دوسری جگہ اس کی ڈرافٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان کوئی طریقہ ایسا نہیں رکھتا کہ جس سے وہ اس حس کو دوبارہ چارج کر سکے۔ پھر اسی طرح سننے کی قوت، ہم ایک وقت میں تقریباً 1.25 لاکھ آوازیں سن سکتے ہیں۔ آواز سننے کی یہ صلاحیت جواب دے جائے تو کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمیں یہ صلاحیت واپس لوٹا سکے۔ اسی طرح دیکھنے کی قوت انمول قوت ہے۔ ہم بے شمار رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کئی ہزار کے قریب رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اگر صرف رنگ ہی نہ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو کر رہ جائے اور ہمارا کیا حال ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں، بلکہ آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہیں یہ نیند میں کام آتے ہیں۔ اگر یہ پپوٹے نہ ہوں اور آنکھیں صرف بنٹے کی طرح سامنے لگی ہوئی ہوں تو ہم دیکھ نہ پائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یونانی تاجر جس کا نام اوناسس ہے، دنیا کی سب سے بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا، زیتون کا کاروبار کرتا تھا، اسے دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ امریکہ کی خاتون اول جیکولین کینیڈی سے اس نے شادی کی، لیکن بالآخر ہر انسان کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک بین الاقوامی ٹیلی ویژن کمپنی نے اس کے اوپر ایک فلم بنائی، اور لوگوں کو دیکھنے میں تو یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے، کتنا امیر ہے، اور کتنا زیادہ اس کی دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ لیکن اس فلم میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اوناسس کے پپوٹوں کے جو مسلز تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، پپوٹوں کے اعصاب جواب دے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا۔ اس کے لیے ڈاکٹر صبح سویرے جب وہ اٹھتا تھا تو اس کی آنکھوں پر سولوشن ٹیپ لگا دیتے، جس کی وجہ سے سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی، اور رات کو جب وہ سونا چاہتا تھا تو وہ ٹیپ اتار دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ پپوٹے خود بخود گر جاتے
اور جب تک وہ سویا رہتا وہ پپوٹے گرے رہتے اور صبح ہاتھ سے اٹھا کر دوبارہ ان کو کھول دیا جاتا۔ اس کی زندگی میں اس سے پوچھا گیا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو اس نے دکھ بھری آواز میں کہا کہ کاش میں اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکتا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا کرنے کے لیے اسے قیمت ادا کرنی پڑے تو وہ کتنی قیمت ادا کر سکتا ہے، تو اس نے کہا میں اپنی پوری دولت دے سکتا ہوں اگر مجھے صرف یہ صلاحیت واپس مل جائے کہ میں اپنی آنکھیں خود جھپک سکوں، خود ان سے کام لے سکوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کی نعمت جو ہے، ایک دن میں کبھی ہم نے گنا کہ صرف ایک دن میں ہم کتنی بار جھپکتے ہیں اور کتنی بار ان کو کھولتے اور بند کرتے ہیں، اور انسان کا حسن جو ہے وہ ان کے جھپکنے کے ساتھ کس طرح وابستہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن جانوروں کی ہڈی اس طرح کام کرتی ہے کہ اس ہڈی کے ہونے کے باوجود وہ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ مثلاً کتے کے اندر، بلی کے اندر، مختلف جانوروں کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو اٹھائیں ہاتھ پھیرے تو آپ کو نظر آئے گی، محسوس کر سکیں گے آپ، لیکن اگر آپ ان کو اس ہڈی پہ کھڑا ہونے کے لیے کہیں تو وہ سیدھے نہیں ہو سکتے، حالانکہ ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو آگے باندھ کے سیدھے کھڑے ہو سکتے، لیکن چند لمحوں سے زیادہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنی بڑی نعمت کی کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، مختلف شیپس بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو مختلف طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ یہ نعمت انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ باقی پرندوں میں آپ دیکھیں اور جانوروں میں دیکھیں تو وہاں یہ نعمت نہیں پائی جاتی۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو زندگی کس قدر دوبھر ہو جاتی ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے اندر سانس لینے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے پھیپھڑے دن میں 15,000 بار سانس لیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 15,000 دفعہ، اور یہ بھی خود کار مشین ہے، آٹومیٹک مشین ہے جو خود بخود کام کرتی ہے۔ اگر ہمیں صرف اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود سانس نہیں لے سکتے اور ان کو ریسپیریٹرز پہ رکھا جاتا ہے، ایک ایک دن کا بل کتنا آتا ہے، اور جب نالیاں لگتی ہیں تو کس قدر تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان پوری طرح ان نالیوں کے ساتھ نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، کس قدر زندگی ایک عذاب ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ پھر اسی طرح جگر کی نعمت، اگر انسان کا جگر ختم ہو جائے، کام کرنا بند کر دے، تو ہم نے بہت سنا ہے اور بہت اس پہ فخر کرتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے اور جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ایک ٹرانسپلانٹ پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ نیند جیسی نعمت اگر ہماری زندگی سے ختم ہو جائے تو ہمارے دن اور رات برابر ہو جائیں، ہماری زندگی قائم نہ رہ سکے، لیکن ان ساری نعمتوں کو اپنے جسم کے اندر پا کر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ہمارے رب نے دیا۔ اپنے ہاتھوں پر ہی غور کریں، اگر ان کے اندر موومنٹ کی صلاحیت نہ ہو، اگر ہماری انگلیاں لکڑیوں کی طرح سیدھی کی سیدھی رہ جائیں اور ہم ہاتھوں کو بند نہ کر سکیں تو ہم کتنے کام کر سکتے ہیں؟ نہ ہم لکھ سکیں، نہ ہم کھا سکیں، نہ ہم کچھ پکڑ سکیں۔ ہم زندگی کے جتنے بھی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہمارے ہاتھ کا ساری انگلیاں تو کیا صرف ایک انگوٹھا نہ ہو، صرف 4 انگلیاں یہ ہو، ایک انگوٹھا کام نہ کرے، تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہم معذور ہو جائیں، کتنی بے بسی ہو۔ اگر ہمارے انگلیاں بھی ہوں، موومنٹ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن صرف ان کے اوپر ناخن نہ ہو تو ہمارے 60% کارکردگی کم ہو جائے۔ یعنی ہمارے ہاتھ تو ہوں لیکن ناخن نہیں، اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو مضبوط پکڑ نہیں سکتے، مختلف کام کر نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح اگر ہمارے پاؤں میں نقص آ جائے تو ہماری چال ایک ڈک یا ایک بطخ کی سی بن کر رہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بھی پاؤں ہوتے ہیں لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے، صحیح طور پر چل نہیں پاتی۔ اگر عام انسان کے جسم میں ایسا ہی کوئی نقص واقع ہو جائے، اس کا چلنا محال ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، تم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے ملا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
تم شکر گزار بنو. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شکوہ کرتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. بات یہ ہے کہ ہم تو ایک سانس لینے اور سانس باہر آنے کی نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم صرف اس ایک نعمت پر کہ ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں الحمدللہ کہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو باہر آتی ہے اس پر الحمدللہ کہیں، تو ہماری ساری زندگی صرف ایک سانس لینے کے عمل پر صرف الحمدللہ کہتے گزر جائے. اور اس میں بھی ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے تو ہم سانس لیتے رہتے ہیں مگر اس پر تو الحمدللہ نہیں کہتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا. فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے یہ مردہ زمین ایک نشانی ہے. أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس میں سے ہم نے دانے نکالے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں باغات بنائے. مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کھجوروں اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے پھوڑ نکالے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں، اس کی پیداوار کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا یہ شکر ادا نہ کریں گے؟ یعنی انسان اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف تو دیکھے، اس میں سے کون سی چیز ہے جو انسان نے خود بنائی ہو؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے تو بنایا. اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے طرح طرح کے پودے اگائے اور ہماری غذا کے سامان کیے. سورۃ یاسین میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشی بنائے. یعنی ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مویشی انسان کے لیے بنائے. فہم لہا مالکون، تو یہ اس کے مالک بن گئے ہیں. وذللناہا لہم، ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کیا ہے، ان کے کام لگایا. فمنہا رکوبہم، تو اس میں سے وہ سواری کرتے ہیں. ومنہا یأکلون، اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، جیسے گائے بکری وغیرہ کا گوشت ہم کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان مویشیوں کے اندر ان کے لیے بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ وغیرہ، اور پھر دودھ سے آگے لسی اور بہت کچھ دودھ کے ڈرنک بنتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے دیا. افلا یشکرون، کیا بھلا یہ شکر ادا نہ کریں گے؟ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنائے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین میں سے رزق پیدا کیا پھلوں کی شکل میں. وسخر لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا. اسی لیے تو ہم ایک ملک میں بیٹھے دوسرے ملک کے پھل کھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ، تاکہ یہ کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، یعنی اللہ کا حکم نہ آئے. اور جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر ہوا نہ چلے تو کشتیاں سمندر کے سینے پہ جم کے رہ جائیں، آگے پیچھے نہ ہو سکیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اور یہ نہریں اس نے تمہارے لیے مسخر کی، یہ دریا اس نے مسخر کیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا. دائبین، مسلسل چلتے رہنے والے، یعنی ان کی حرکت میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں آتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی دن سنیں کہ آج سورج نہیں نکلا. سورج تو نکلتا ہے، اگر بادل ڈھانک لے تو ہم عموماً کہتے سورج نہیں نکلا، حالانکہ سورج موجود ہوتا ہے، بادل نظر نہیں آنے دیتے. اسی طرح اگر چاند کبھی نہ نکلے اپنے مقرر وقت پر، کبھی انہوں نے تو چھٹی نہیں کی، کبھی وہ تو اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوئے، لیکن اس کے برعکس ہم انسان کیا کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے. اگر رات نہ آئے تو ہم سکون سے سو نہ سکیں، دن نہ ہو تو آرام سے کام نہ کر سکیں، ہر طرف خوف ہی چھایا رہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے وہ تمہیں سب کچھ عطا کیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے.
ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اور پلٹ کر اسی کو یاد نہیں کرتا، اسی کا شکر ادا نہیں کرتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو تمہارے لیے ہمیشہ کا بنا دے، یعنی تمہاری زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، یأتیکم بدیاء، جو تمہارے پاس روشنی لائے. یعنی اگر اللہ تمہاری رات کو دن میں نہ بدلے تو روشنی کون لا سکتا ہے. افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم